یکایک چڑیا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پھدک کر گھونسلے سے باہر نکلی۔ شاخ پر بیٹھ کر پہلے اپنے پر پھلائے، پتلے پتلے پنجے پھیلا کر ایک لمبی انگڑائی لی، پھر چہچہانے لگی۔ ایک کے بعد ایک ہر طرف سے چڑیوں نے اپنے سر بکھیرنے شروع کر دیے۔ سحر بھی نمودار ہونے لگی۔ چڑیوں کے گیت نے تمام پرندوں کو بیدار کر دیا۔ جہاں تک یہ دلکش گیت سنائی دیے وہاں تک زندگی بھی بیدار ہو گئی۔ چڑیا نے دانہ دنکا چگنے کے لیے ایک اڑان بھری۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے تینوں بچوں کی چونچ میں دانہ لا لا کر ڈالنے لگی۔ بچوں کا پیٹ بھرنے کے بعد وہ سستانے کے بجائے اپنے چڑے کی تلاش میں نکل گئی جو کل سے غائب تھا۔ جاتے وقت اس نے بتایا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں جا رہا ہے جہاں کسی قسم کا خوف نہ ہو اور سارے پرندے مل جل کر رہتے ہوں، پارک انسانوں سے آباد ہوں اور سکھ چین کا بسیرا ہو۔ دوسری صبح طلوع ہو چکی تھی مگر چڑا واپس نہ لوٹا۔ پوچھتے پوچھتے علم ہوا کہ اس کا چڑا اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ 4 اور چڑے نئی جگہ کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تب کہیں جا کر اسے اطمینان ہوا کہ اس کا چڑا اکیلا نہیں ہے۔ دراصل اس باغ میں عجیب معاملات پیش آئے تھے۔ نئے نئے جانور گھومتے دکھائی دینے لگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہاں کے پرانے رہنے والے ہیں، پہلے کہیں اور چلے گئے تھے، اب لوٹ آئے ہیں۔ باغ کے پرندوں نے ان کی بات کا بھروسہ نہ کیا کیونکہ اب دنیا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جانور اور پرندے ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ آپس میں دکھ درد بھی نہیں بانٹتے بلکہ اپنی خوشیاں چھپانے لگے تھے، لہٰذا پرندے پریشان رہتے اور اپنا ٹھکانہ بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ سارے دن کی پریشانی اور انتظار کے بعد جب دوسری شام بھی رات میں ڈھل گئی تو چڑیا کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ خدا جانے یہ پانچوں چڑے کہاں چلے گئے؟ باغ میں آہستہ آہستہ اداسی پھیلنے لگی کیونکہ پانچوں چڑے لاپتہ ہو چکے تھے۔ چڑیوں نے تتلیوں اور کووں سے بھی التجا کی کہ ڈال ڈال منڈلاتے اور نگر نگر گھومتے ہوئے تو چڑوں کا بھی معلوم کرتے رہنا کہ کس جال میں پھنس گئے ہیں یا غلطی سے راستہ بھٹک گئے ہیں۔ ادھر چڑیا بیچاری اکیلی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی، ان کا پیٹ بھرتی اور دشمنوں سے بچاتی۔ چڑیا ہر آنے والے پرندوں سے چڑوں کے بارے میں پوچھتی رہتی۔ ایک دن معلوم ہوا کہ پانچوں چڑے دور کسی ویران حویلی میں الوؤں کی قید میں ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ اجنبی ہیں اور بلا اجازت الوؤں کے علاقے میں گھس آئے ہیں اور جانے کیا نیت لے کر آئے ہیں۔ چڑوں نے لاکھ سمجھایا کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہاں درخت ختم ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا بسیرا کرنے کے لیے جگہ تلاش کرتے نگر نگر گھومتے ہوئے ادھر آ نکلے تھے کہ شاید یہاں ہرے بھرے درخت مل جائیں۔ ہو سکتا ہے یہاں کے لوگوں نے درختوں کی اہمیت کو سمجھا ہو، شاید درختوں پر بسیرا کرنے کے ساتھ ساتھ درختوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو، مگر الو ان کی بات ہی نہیں سمجھے۔ البتہ الوؤں نے اپنے علاقے کا بڑا ہی خوفناک نقشہ کھینچ دیا کہ یہاں کی فضا میں پھولوں کی خوشبو کی بجائے بارود کی بو رہتی ہے، آسمان پر ابر چھانے کی بجائے دھواں چھایا رہتا ہے، یہاں انسان تو کیا درختوں کا بھی سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، بارش الگ روٹھی رہتی ہے، کبھی کبھار ہی برستی ہے اور اگر برس جائے تو ایسی جھڑی لگتی ہے کہ زندگی دھوبر ہو جاتی ہے، نہ برسے تب بھی عذاب۔ تم جیسی نازک چڑیاں تو ایک گولی کی آواز سے ہی پٹ سے گر کر جان سے ہاتھ دھو لیتی ہیں، یہ تو ہم جیسے سخت جان الو ہی ہیں جو ایسے حالات میں جی رہے ہیں۔
تم پانچوں بیوقوف چڑے سکھ چین کی تلاش میں نکلے ہو؟ الوؤں نے ایک ساتھ مل کر بھدا سا کہا لگایا۔ پانچوں چڑے عجیب مشکل میں گرفتار ہو گئے تھے۔ چڑوں کو دانہ دنکا چگنے کی اجازت نہیں تھی۔ الوؤں کے گھیرے میں بیٹھے تینوں ہی ان کی طرف آ نکلنے والے کیڑے مکوڑے نگل کر اپنی جان بچاتے۔ تیسرے دن بوڑھے الو نے کہا، تم چڑے بہت چالاک ہو، کچھ بتاتے ہی نہیں۔ آج ہم تمہیں دم سے پکڑ کر پٹخ دیں گے، زندہ رہے تو اپنے علاقے میں لوٹ جانا۔ نہیں نہیں، ایسا ظلم نہ کریں، ہماری بات کو سمجھیں۔ آپ جیسے عقل مند پرندوں کے سامنے ہم جیسے چڑوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مگر ہمارے خاندان کے لیے ہماری جان کی بڑی قیمت ہے۔ ہمیں مار کر کسی عذاب کو دعوت نہ دیں، ناحق بہنے والا خون اپنا حساب مانگے گا، تب آپ کیا کریں گے؟ ابھی چڑوں کی آہوزاری جاری تھی کہ کہیں دور سے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ آس پاس کے کچھ پرندے اڑے، کچھ نیچے گرے۔ الو کدھر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ پانچوں چڑے کچھ دیر نیچے پڑے رہے، پھر ہمت کر کے اڑ گئے۔ کئی دنوں کی اڑان اور جگہ جگہ سستانے کے بعد آخر وہ تھکے ہارے اپنے آشیانے تک پہنچ ہی گئے۔ پرندوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سبھی بے تاب تھے ان کی آپ بیتی سننے کے لیے، مگر چڑے کسی کو کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھے۔ بس پانچوں ایک ہی بات کہتے کہ الو کوئی بات نہیں سمجھتے۔ چند دنوں بعد ان کے حواس بحال ہوئے تو چڑے بولے، اگر زمین پر درخت زیادہ ہوں تو ہمارے ٹھکانے ختم نہ ہوں، ہمارے آشیانے نہ اجڑیں اور انسان بھی نقصان میں نہ رہیں، کیونکہ وہی درخت لگاتا ہے، وہی ان درختوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایندھن، فرنیچر، کاغذ، قلم، کتابیں اور جانے کیا کیا کچھ۔ انسانوں کے نقصان کے بارے میں سوچ کر پرندے پریشان ہونے لگے۔ وہ بولے، آؤ انسانوں کے لیے اللہ سے خیر مانگیں۔ چڑ چڑ چڑک چڑک وہ سب چونچ کھول کر آوازیں نکالنے لگے، ایک کے بعد ایک، پھر دوسرا، تیسرا، پھر پورا باغ چڑیوں کی چہچہاہٹ سے گونج اٹھا۔ چڑیوں کا چہچہانا آج تک جاری ہے۔ شام سویرے جہاں جہاں چڑیاں موجود ہیں ایک ہی انداز میں چہچہاتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ چڑیاں اپنا گیت گاتی ہیں، لیکن وہ شاید انسانوں کے لیے خیر مانگتی ہیں۔